بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں وضو کی سنتوں کا بیان چلا تھا۔ پہلی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے وضو میں۔ کب؟ جب کہ وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو۔ لیکن پھر ہم نے بتایا تھا کہ یہ مطلق ہے، چاہے نیند سے بیدار ہو یا نہ ہو، اگر وہ وضو کرے گا تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوگا، یہ سنت ہے۔ پھر بتایا تھا انہوں نے وضو کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ دوسری سنت کیا ہے؟ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اس میں اختلاف تھا، اصحاب ظواہر اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ ان کی دلیل دیتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو یہ وجوب کے قائلین اصحاب ظواہر اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں لائے نفی جنس کے لیے ہے، لا وضوء میں لائے نفی جنس کے لیے، مطلب یہ ہوگا جو بغیر تسمیہ کے وضو کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیتے ہیں اس میں لائے نفی جنس کے لیے نہیں ہے، جنس کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال فضیلت کی نفی ہے۔ کائے کی نفی ہے؟ فضیلت کی۔ فرماتے ہیں کہ وضو تو ہو جائے گا بغیر بسم اللہ کے، لیکن افضل نہیں ہوگا، افضل نہیں ہوگا۔ افضلیت کائے سے ملے گی؟ بسم اللہ پڑھنے سے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے ہماری کہ حضرت عثمان و علی نے وضو کی حکایت پوری تفصیل سے بیان کی، لیکن اس میں کہیں بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر بسم اللہ پڑھنا واجب ہوتا تو حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی بسم اللہ کا ذکر ضرور کرتے۔ پھر تیسری سنت تھی مسواک۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے احناف کے نزدیک۔ اس میں اصحاب ظواہر کا بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں مسواک کرنا بھی واجب ہے، مسواک کرنا بھی واجب ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں السواک واجب غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم۔ مسواک بھی واجب ہے، جمعہ کا غسل بھی واجب ہے۔ بولے دیکھیں یہاں واجب کا لفظ آیا ہے، واجب ہے تو مسواک وضو کے اندر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف سے ہمارا جواب یہ گیا تھا کہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو کہا ہے لکھنے کے بعد، نقل فرمانے کے بعد اس حدیث کے آگے لکھا تھا اسنادہ واہن، اس کی اسناد کمزور ہے، اور جس حدیث کی اسناد کمزور ہوتی ہے اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لہذا آپ جو مسواک کو واجب بتا رہے ہیں اس دلیل کے ذریعے، آپ کا استدلال کرنا اس دلیل سے درست نہیں ہے، لہذا مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث دلیل ہماری یہ ہے کہ نبی پاک نے ایک اعرابی کو وضو سکھایا لیکن کہیں بھی مسواک کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ اگر مسواک کرنا واجب ہوتا تو نبی اس کو مسواک کی تعلیم ضرور دیتے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک نے ہمیشہ مسواک کے استعمال میں مداومت فرمائی ہے، ہمیشگی فرمائی ہے، لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضور کا کبھی کبھار مسواک کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل سنت ہے، واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو نبی کبھی بھی مسواک چھوڑتے نہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اب آگے دیکھیں عبارت میں، والمزمزۃ اور کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی کائے سے ہے؟ وضو کی سنتوں میں سے۔ وضو کی سنتوں میں سے، یعنی کلی کرنا بھی سنت ہے
اور ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے۔ کلی کرنا بھی سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے۔ اب اس مسئلے میں 3 مذہب ہے۔ کتنے؟ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ کلی کرنا وضو میں اور غسل میں دونوں میں سنت ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا سنت ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں بھی واجب ہے اور غسل میں بھی واجب ہے۔ امام مالک، امام شافعی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا چاہے وضو میں ہو یا غسل میں ہو سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو میں بھی واجب ہے اور غسل میں بھی۔ احناف کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ 3 مذہب ہو گئے۔ ایک امام مالک، امام شافعی کا وضو اور غسل میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا سنت۔ ایک امام احمد بن حنبل کا وضو اور غسل دونوں میں واجب، کلی کرنا بھی، ناک میں پانی چڑھانا۔ احناف کہتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے، غسل میں۔ امام شافعی اور امام مالک دلیل پیش کرتے ہیں کہ سنت ہے۔ دلیل کہتے ہیں مسواک کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الفطرۃ المزمزۃ والاستنشاق۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فطرت میں سے ہے۔ کائے میں سے ہے؟ عادت میں سے ہے۔ فطرت عادت، اور جو چیز فطرت اور عادت سے ہوتی ہے وہ سنت ہوا کرتی ہے، لہٰذا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا چاہے وضو میں ہو چاہے غسل میں ہو سنت ہے، اس حدیث کی وجہ سے۔ اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کی دلیل ہو گئی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر اس کے راوی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث ایک تو ابو داؤد کی ہے اور ایک ترمذی کی ہے، ایک ابو داؤد شریف کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت، اذا فمزمز، نبی نے فرمایا جب تو وضو کرے تو کلی کر لے، جب تو وضو کرے فمزمز، کلی کر لے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے فرمایا جب فمزمز، جو یہ صیغہ ہے یہ صیغہ امر ہے۔ کیا ہے؟ فمزمز، تو کلی کر، تو کلی صیغہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ امر کائے کے لیے آتا ہے؟ لہٰذا وضو میں نبی کا فرمان ہے جب تو وضو کرے اذا توضأت، جب تو وضو کرے فمزمز، تو کلی کر لے، یہ صیغہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ پتہ چلا کہ وضو کے اندر کلی کرنا واجب ہے، وضو کے اندر کلی کرنا۔ کہتے ہیں دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے، نبی نے فرمایا اذا توضأت انتصر، انتصر،
نبی فرماتے ہیں جب تو وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال. تو انتصر یہ بھی فعل امر ہے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے. جب تو وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال. تو فعل امر وجوب کے لیے آتا ہے. یہاں بھی وجوب کے لیے مطلب یہ ہوگا ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی واجب ہے. تو کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے وضو اور غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اس کا جواب احناف دے رہے ہیں کہ یہ انتثر اور فمزمز یہ جواب کے لیے نہیں ہے. کائے کے لیے؟ یہ امر جو ہے امر للوجوب نہیں ہے. امر للوجوب نہیں ہے. پھر کائے کے لیے ہے؟ اگر یہ امر للوجوب نہیں ہے تو پھر کائے کے لیے؟ فرماتے ہیں یہ استحباب کے لیے. کس کے لیے؟ امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے کبھی استحباب کے لیے آتا ہے. کبھی استحباب کے لیے آتا ہے. اور اگر یہ استحباب کے لیے ہے تو اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ بھائی انہوں نے فمزمز کہا انتصر کہا تو یہ امر انہوں نے وجوب کے لیے مانا ہے. اگر آپ احناف میں سے اگر آپ استحباب کے لیے مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل نبی پاک کا فرمان ہے. نبی نے ایک اعرابی کو وضو سکھایا اور فرمایا کما توضأت کما امرک اللہ. تو وضو کر ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں جہاں وضو کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو قرآن میں بھی ذکر ہوتا. قرآن میں بھی تو نبی نے فرمایا کہ جب تو وضو کرے تو کیسا وضو کر؟ جیسے اللہ نے حکم دیا. جیسے اللہ نے حکم دیا. تو کہتے ہیں اگر کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہوتا تو ذکر ضرور ہوتا. اور نبی پاک نے جب تعلیم دی تو کیا کہا؟ ایسا وضو کر جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو ایک دلیل تو ہماری یہ ترمذی کی ہو گئی توضأت کما امرک اللہ. وضو ایسے کر جیسے اللہ نے حکم دیا. اور ایک حدیث ابن عباس کی حدیث فرماتے ہیں ابن عباس کی ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن عباس کی حدیث یہ موقوف اور مرفوع ہے. موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہما سنتان فی الوضو واجبتان فی الغسل. ہما سنتان فی الوضو واجبتان. ابن عباس کی حدیث ہے موقوف اور مرفوع. کہتے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو میں سنت ہے. واجبتان فی الغسل اور غسل میں فرض ہیں. تو ہمارے مذہب کی دلیل ہو گئی حضرت ابن عباس کی حدیث. ہمارے نزدیک کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض. فرماتے والمزمزۃ والاستنشاق اور کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے وضو میں. ومسح الاذنین اور دونوں کانوں کا مسح کرنا. دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. ہم نے سر کا مسح کیا پھر کانوں کا مسح کیا انگلی سے کیا تو دونوں کانوں کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت. کیا ہے؟ اب مسح کرنا اسی پانی سے یا کوئی نیا پانی مسح کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ یعنی ہم وضو جیسے ہم نے وضو کیا
جو تری ہمارے ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے پانی کی، اس سے ہم نے سر کا مسح کیا۔ اب فرماتے ہیں یہ کانوں کا جب مسح ہوگا تو اسی پانی سے ہوگا یا الگ کوئی پانی لینا پڑے گا؟ سمجھ رہے؟ اس میں اختلاف ہے، کہتے ہیں اسی پانی سے ہوگا یا دوسرا پانی لینا پڑے گا۔ تو اس میں امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے دوسرا پانی لیا جائے گا، دوسرے پانی سے کانوں کا مسح ہوگا، اس پانی سے مسح نہیں ہوگا، دوسرے پانی سے مسح کرنا سنت ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں نبی نے جب وضو فرمایا تو سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے جب کانوں کا مسح کیا تو مائع جدید سے کیا۔ کس سے کیا؟ نئے پانی سے کیا۔ تو امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں نئے پانی سے کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ احناف کہتے ہیں اسی پانی سے سنت ہے، جس سے سر کا مسح کیا ہے اسی پانی سے سنت۔ امام مالک دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک کا قول کہ نبی نے ایک مرتبہ وضو فرمایا تو اپنے کانوں کے مسح کے لیے ایک نیا پانی لیا، اس پانی کے علاوہ جو آپ نے سر کے لیے لیا تھا، یعنی جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا تھا اس کے علاوہ نیا پانی لے کر آپ نے کانوں کا مسح کیا۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ امام مالک اور امام شافعی کی۔ کہتے ہیں لہذا نئے پانی سے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ کانوں کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، نئے پانی سے۔ احناف کہتے ہیں اسی پانی سے وضو میں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ دلیل ہے کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ وضو کیا۔ حضرت ابن عباس کی دلیل ہے ابن ماجہ کے اندر، ابن عباس کی روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، فرماتے ہیں نبی پاک نے وضو کیا، نبی پاک نے وضو فرمایا اور جب سر کا مسح کر لیا تو آپ نے اسی پانی سے کانوں کا بھی مسح کیا، اسی پانی سے کانوں کا بھی مسح کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسی پانی سے کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور یہ امام مالک اور امام شافعی کی جو دلیل ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر سر کا مسح کیا، یہ محمول اس وقت ہوگی یہ حدیث جب آپ نے سر کا مسح کر لیا اور ہاتھ سے پانی خشک ہو گیا، تب آپ نئے پانی سے مسح کریں گے۔ یہ حدیث اس پر محمول ہوگی۔ اگر آپ کا ہاتھ پہ پانی ہے، خشک نہیں ہوا ہے، تب آپ اسی پانی سے سر کا مسح کریں۔ احناف کہتے ہیں یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ پہ پانی خشک ہو جائے تو نئے پانی سے کانوں کا مسح ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب خشک ہو جائے۔ اور نبی پاک کی دوسری حدیث ہے نبی نے وضو کیا تو جس پانی سے سر کا مسح کیا تھا اسی پانی سے کانوں کا مسح فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے تو پتہ چلا کانوں کا مسح کرنا اسی پانی سے سنت ہے، نئے پانی سے سنت نہیں ہے۔ یہ جب ہے جب کہ ہاتھ کا پانی خشک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا۔